تو این ڈی اے کی سرکار کو تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں. تو اگر پہلے کیا ہوتا تو ابھی اس الیکشن میں جو 2024 کا پارلیمنٹ الیکشن میں ہے اس میں ویمن کو موقع ملتا پارٹیسپیشن کرنے کا بڑی تعداد میں. مگر چلیے دیر آئے درست آئے، اچھی بات ہے. اور اس کی شروعات ایک بار جو ہے راجیو گاندھی جی نے کی تھی جب انہوں نے پنچایت میں 33% ریزرویشن شروعات کی تھی. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوگا اور بل پاس ہوگا تو یہ عورتوں کو اہم فیصلے کرنے میں جو ہے ان کا ایک رول بنے گا، اور اچھا ہے پورے ملک کی جو ہے ترقی میں یہ بہت اہم قدم ہوگا. اگر ہم وومن ریزرویشن اور کشمیر اسمبلی یا پارلیمنٹ کی بات، کیا فائدہ ملے گا یہاں پہ؟ نہیں، وومن ریزرویشن تو اوور آل ہر جگہ فائدہ ہوگا، تو یہ ایک جگہ کی بات نہیں ہے. یہ تو ہر جگہ جب ویمن کو ریزرویشن ملے گی، کیونکہ سب سے پچھڑی ہوئی جو اگر طبقہ ہے وہ عورتوں کا ہے، تو جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں جب تک عورتوں کو رول نہیں ملتا ہے، اور وہ رول تبھی ملے گا جب اسمبلی اور پارلیمنٹ میں عورتیں آئیں گی. آج نئے پارلیمنٹ میں بھی مطلب سٹارٹ ہو گیا، سیشن ہو گیا نئے سنسد کو، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ نہیں، اس میں کیا ہے، دیکھیے ہمارا جو ملک ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریب لوگ اگر کہیں ہیں وہ تو ہندوستان کے اندر ہے. نائجیریا ہمارے پیچھے ہے، وہ بھی اس میں بھی اتنے غریب لوگ نہیں جتنے ہندوستان میں ہیں. تو ایسے میں سمجھتی ہوں جو ہماری پرانی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے اس میں کوئی کمی نہیں تھی، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو نیا پارلیمنٹ بنا کے 80 کروڑ لوگوں کو آپ مفت راشن دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس راشن خریدنے کا کوئی نہیں ہے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. تو ایسے میں ایک پارلیمنٹ بنانا میں سمجھتی ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی. اب بنا چکے ہیں تو ٹھیک ہے، اب کیا کر سکتے ہیں آپ. اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، ایل جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں جو بھی ریکروٹمنٹ ہے وہ ہم کریں گے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے جب سے ایل جی صاحب یہاں آئے ہیں جموں کشمیر میں، تب سے ریکروٹمنٹ کا بیڑا گرک ہو گیا ہے. جتنی بھی ریکروٹمنٹ، جتنی بھی بھرتیاں ہوئی ہیں، چاہے وہ سب انسپیکٹر ہو، چاہے وہ فائر سروسز میں ہو، چاہے وہ جل شکتی میں ہو، چاہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہو، سب میں گڑبڑ، سب میں رشوت خوری، سب میں سکیمز، اور سب عدالت کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں سارے کیسز. اور کمال کی یہ بات ہے کہ جو گورنر صاحب ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، انہی گورنر صاحب کی ایڈمنسٹریشن جو بلیک لسٹڈ کمپنی ہے ایپٹیک، اس کی وکالت عدالت میں کرتی ہے. تو اس سے بڑا عجوبہ، اس سے بڑا جھوٹ تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جب سے یہ گورنر صاحب آئے ہیں جتنے لوگوں کو انہوں نے نوکری نہیں دی، بلکہ اس سے کئی بڑی تعداد جو کشمیر میں ملازم ہیں ان کو ملیٹنسی کے نام پہ کوئی ثبوت نہیں، کوئی کچھ نہیں، ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے اس پہ تو ہنسنا بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے نوجوانوں کی مستقبل کی بات ہے. اس پہ تو جو ہے افسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہتے کیا ہے اور کرتے کیا ہے. جی آپ نے سنڈے کو ایس کے سی میں بولا تھا کہ 80% کشمیری لوگ جو ہے جموں کشمیر کے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں اسمبلی الیکشن ہو. اب اس میں کیا کہوں، پھر تو ان کو پارلیمنٹ الیکشن بھی نہیں کرنے چاہیے، پھر تو کہیں بھی اسمبلی الیکشن نہیں کرنے چاہیے. جب ایل جی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جو اسمبلی الیکشن ہے وہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ تو اسی طرف بی جے پی تو اسی طرف جا رہی ہے. یہ تو جو جمہوری نظام پورے ملک کے اندر ہے، جموں کشمیر میں تو 2019 سے پہلے ہی ختم کر دیا. اتنے سالوں سے یہاں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. جب ہم سرکار بنانا چاہتے تھے وہ بننے نہیں دی اس وقت نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پی ڈی پی مل کے. تو یہ تو پورے ملک میں جو جمہوریت کا جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور یہ جو ایل جی صاحب نے بات کہی کہ 80% لوگ یہاں الیکشن نہیں چاہتے ہیں، وہ ایل جی سرکار سے خوش ہے، تو اس کا مطلب پورے ملک میں یہ نسخہ آزمائیں گے اب یہاں کی بات. پریزنٹ سچویشن کو بس ہو گیا، بہت دیٹس انف.